اب یہ قرآن ہے، اس قرآن کا ابتدائی حصہ ہے یا ایھا النبی۔ یہاں پر بڑی ایک لطیف بات ہے، اگر آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ روح کو بڑی تازگی ملے گی۔ یہ ایک اصول اور ضابطہ ہے کہ بڑا آدمی کسی چھوٹے کو بلائے تو نام لے کے بلاتا ہے، استاد شاگرد کو بلائے نام لے کر ہی بلاتا ہے، پیر مرید کو بلائے نام لے کر بلائے گا، برادری کا بڑا کسی چھوٹے کو بلائے تو نام لے کر بلاتا ہے، اور جب چھوٹا کسی بڑے کو بلائے وہ نام نہیں لیتا بلکہ القابات کے ساتھ۔ شاگرد استاد کو بلائے گا تو بڑے احترام اور القابات کے ساتھ پکارے گا۔ ابھی میرا شاگرد نعت پڑھ رہا تھا، جب میں آیا ہوں تو وہ القابات دینے اس نے شروع کر دی۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ ایک ادب ہوتا ہے۔ مرید جب پیر کا ذکر کرتا ہے نام نہیں لیتا بلکہ القابات کے ساتھ، بیٹا جب باپ کا ذکر کرتا ہے تو القابات کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ اصول یہی ہے کہ جب چھوٹا کسی بڑے کو بلائے نام نہیں لے گا، القابات کے ساتھ پکارے گا، بڑا کسی چھوٹے کو پکارے تو نام کے ساتھ پکارتا ہے۔ اصول اور ضابطہ تو یہی ہے۔ ہاں اس اصول کا اگر الٹ ہو، مطلب ہو بڑا چھوٹے کو القابات کے ساتھ پکارے، تو مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑا چھوٹے کو عزت دے رہا ہے۔ اب ساری کائنات میں اللہ رب العالمین یہ خالق کائنات ہے، رب خالق ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا ہم پلہ کوئی ہے ہی کوئی نہیں۔ رب خالق ہو کر، مالک ہو کر، رازق ہو کر، بڑا ہو کر اپنے محبوب کو جب پکارتا ہے نام لے کر نہیں بلکہ فرمایا یا ایھا النبی۔ نبی میرے آقا کا نام نہیں ہے، یہ میرے آقا کی وصف ہے، یہ لقب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب اپنے محبوب کو نام کے ساتھ نہیں القابات کے ساتھ ذکر کیا، مطلب یہ ہے کہ رب اپنے محبوب کو عزت دے رہا ہے۔ تو جس ذات کو رب عزت دے اس ذات کی عزت کوئی کم کر سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔